روزہ کیا ہے؟ لفظ سیام باب سامہ یسوم یعنی باب نصر سے مصدر ہے۔ اس کا معنی روزہ رکھنا اور رک جانا، یعنی کھانے پینے بولنے جمع کرنے یا چلنے سے رک جانا سب اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق خبر دی ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، سورہ مریم آیت 26۔ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ یہ تو لغوی تعریف تھی، آئیے روزے کی شرعی تعریف بھی سمجھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اور امام نووی رحمہ اللہ مخصوص شرائع کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء یعنی کھانے پینے فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ حنابلہ نے اس کی تعریف کی ہے، مخصوص اشیاء سے رک جانا روزہ ہے۔ مالکیہ نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، سارا دن یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ایک مخصوص نیت کے ساتھ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت اور خواہشات سے رک جانا روزہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مخصوص امساک کا نام روزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخصوص صفت کے ساتھ 3 روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکے رہنا۔ شافعیہ کے نزدیک مخصوص نیت کے ساتھ ایسے مکمل دن میں جو روزے کے قابل ہو، یعنی اس میں روزہ ممنوع نہ ہو، مثلا عیدین یا ایام تشریق اور شک کا دن وغیرہ، روزہ توڑنے والی چیز سے رکے رہنا روزہ ہے۔ فتح الباری، سبل السلام وغیرہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزہ خالص اللہ عز و جل کی رضامندی کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جمع وغیرہ یعنی ہم بستری وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی پریشان سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے اللہ نے ہم پر کون سی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، البتہ اگر تو نفل زیادہ پڑھے تو اور بات ہے۔ پھر اس نے پوچھا، بتلائیے اللہ نے مجھ پر روزے کون سے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی، البتہ اگر نفل روزہ زیادہ رکھے تو اور بات ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اللہ نے مجھ پر فرض زکوٰۃ کون سی کی ہے؟ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت اسلام کی باتیں بتلا دی۔ تب وہ کہنے لگا، قسم ہے اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، اللہ نے جو مجھ پر فرض کیا ہے میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو مراد کو پہنچا، یا سچا ہے تو جنت میں جائے گا۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1۔ اے اللہ، یہ جو رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن، اے اللہ اس رمضان المبارک ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ بنا دے، اور اپنی مغفرت، اپنی رحمت اور جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے اسے ہمارے لیے، اور ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس برائی سے ہمیں پاک کر دے جو آج تک ہماری زندگی میں مختلف راستوں سے آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مکمل روزے، اے اللہ تو ہمیں اپنی طاقت سے، اپنی توفیق سے اس کو مکمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما، آمین۔